ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النجباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وعجل فرجه لا سيما على بقية الله في الأرضين مولانا ومولى الكونين صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في حديثه القدسي بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات پر محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. دعا ہے خلاق عالم بحق عزت سرکار سید السجاد علیہ السلام آپ کی سزاداری کو پرساداری کو ماتمداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. محمد وعلی محمد کا اللہ مسلسل آج 5ویں شب جو عزاداری سنتے آ رہے ہیں مالک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق محمد وعلی محمد اس خمسہ مجالس کو بارگاہ سرکار سید الساجدین علیہ السلام میں شرف قبولیت عطا فرما. بحق محمد وعلی محمد علیہ السلام مالک اللہ جتنے حاضر ہوتے رہیں حاضر ہیں بیٹھے ہیں مالک اللہ سب کے دلوں کے حالات سے آگاہ ہے. جس کی جو حاجت ہے سب کی دنیا و آخرت کی حاجتیں دعائیں مستجاب فرما. جو دعائیں ذمے ہیں کچھ مخصوص حاجات ہیں مالک اللہ تو علیم و خبیر ہے سب کی حاجتیں دعائیں مستجاب فرما. بحق محمد وآل محمد خادمین خمسہ مجالس جتنے بھی مالک اللہ ان کے کچھ مریض بھی ہیں مالک اللہ ان کو شفا عطا فرما. اولاد کی تمنا رکھتے ہیں مالک اللہ صاحب اولاد فرما. بحق محمد و آل محمد ہر عزادار کو ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما. بحق محمد و آل محمد مالک اللہ سید سجاد کی قبر آج تک ویران ہے. امام سجاد علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ امام کی قبر کو جلد آباد فرما. امام کی قبر کو ویران کرنے والے آل سعود کے گھروں کو تباہ و برباد فرما. بحق حضرت حجت علیہ السلام دعائیں مستجاب فرما. قبولیت دعا کے لیے صلوات پر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. توجہ ہے سرکار بات شروع کی جائے. آج کچھ نئے چہرے وہ زیادہ ہیں پرانے چہروں سے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو
پہلے دل تو یہ تھا کہ کوئی نیا عنوان امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے صرف اسی کو مد نظر رکھا جائے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ جو مسلسل سنتے آ رہے ہیں گفتگو، ان کا رابطہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اسی سے امام سجاد کی بارگاہ تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے جی؟ تو اب اگر پچھلی 4 گفتگویں آپ کے ذہن میں ہیں تو ایک حدیث سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ جو حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ بسم اللہ، توجہ ہے سر۔ حسین علیہ السلام کی من زار الحسین کمن زار اللہ فی عرش، جس طرح اس نے عرش معلیٰ پر، بلکہ بندے بعض اوقات فضائل دیکھ کر یا اس قسم کی چیزیں عرفانیات سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ پریشان تو نہیں بیٹھے ہیں؟ معصوم نے فرمایا کہ جو بندہ زیارت کی مومن تمنا رکھتا ہو لیکن زیارت نہ کر سکے، ہر بندے کی تمنا ہے، ہر مومن کی تمنا ہے کہ میں زیارت کربلا کروں، زیارت معصومین سے مشرف ہوں۔ عجیب فرمان ہے اور عجیب عزت ہے مومن کی۔ معصوم فرماتے ہیں اگر تمہارا یہ دل کر رہا ہو کہ تم ہم معصومین میں سے کسی کی زیارت کرو لیکن تم زیارت سے موفق نہ ہو سکو، زیارت نہ کر سکو کسی بھی وجہ سے، تو ہمارے کسی بھی صالح مومن کی، شیعہ کی جا کے زیارت کر لو، اللہ تمہیں ہماری زیارت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ بسم اللہ، توجہ ہے سب، بسم اللہ۔ یہ بعض اوقات یہ بہت عزتیں ہیں اللہ نے جو مومن کو دی ہیں۔ جب آپ مومن کی زیارت کا ثواب، معصوم کی زیارت کا ثواب ہو سکتا ہے تو حسین کی زیارت کا ثواب، اللہ کی ملاقات کا ثواب کیوں نہیں ہو سکتا؟ توجہ ہے سب۔ اور زیارت کا معنی میں نے عرض کیا تھا، اگر وہ ذہن میں ہو تو ملاقات ہے، اصل میں ملاقات ہے، تو حسین سے ملاقات ہو گئی، اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ توجہ ہے سرکار، کیونکہ حسین علیہ السلام جس طرح مائیں بچوں کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی ہیں، حسین علیہ السلام وہ شفقت اموی رکھتے ہیں جو کسی بھی گنہگار کی انگلی پکڑ کر خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ توجہ ہے سب، بسم اللہ۔ اب رات ایک روایت عرض کی کہ مصیبت کے حوالے سے زیارت مبارکہ عاشوراء کا جملہ رات کی گفتگو ذہن میں ہے جی، جو رات موجود تھے۔ مصیبتیں آتی ہیں کچھ گناہوں کو مٹانے کے لیے، 100 میں سے 90 مصیبت گناہ مٹانے کے لیے، 10 مصیبتیں درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر میں نے رات یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ معصوم نے فرمایا کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی مصیبتیں ہیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی مصیبتیں ہیں، یہ مصیبتیں اصل میں رسول اللہ کی مصیبتیں ہیں۔ یہ آزمائش اور امتحان تھا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ توجہ ہے سب خان۔ اور یہ بالکل اسی طرح جس طرح چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر چلی، لیکن امتحان حضرت ابراہیم کا تھا۔ توجہ ہے جی، حضرت اسماعیل کا امتحان نہیں تھا، امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اسی طرح تیر، تلوار اور یہ سارے زخم اور یہ سارے مظالم اولاد پر ہوئے، امتحان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بلکہ ہمارے بھائیوں کے بہت ہی معتبر عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے کتاب سر و شہادتین کے اندر اس سے ایک قدم ذرا آگے بڑھایا ہے۔ توجہ ہے سرکار، اور بہت پیارا قدم بڑھایا ہے۔
ایک بات لکھی ہے جو بہت پیاری بات لکھی ہے، بڑی نفیس بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں تفصیل میں نہ جاؤں کیونکہ گفتگو امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں جانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار حسن علیہ السلام اور سرکار حسین علیہ السلام کی شہادت اصل میں رسول اللہ کی شہادت ہے۔ توجہ ہے سرکار؟ باقی انبیاء کو اللہ نے ایک شہادت عطا فرمائی ہے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے 2 شہادتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک شہادت سری چھپی ہوئی، ایک ظاہری شہادت جو تلوار کے ذریعہ سے ہوئی۔ مولا حسن مجتبیٰ کی سری شہادت زہر کے ذریعہ سے، مولا حسین علیہ السلام کی شہادت تلوار کے ذریعہ سے، جہری شہادت، ظاہری شہادت۔ توجہ ہے سرکار؟ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ شہادتیں اصل میں نواسوں کی شہادتیں نہیں ہیں، اصل میں حضرت رسول خدا کی شہادتیں ہیں۔ جیسے وہ حدیث میں نے عرض کی کہ معصوم نے فرمایا کہ اصل میں رسول اللہ کا امتحان تھا، بالکل اسی سے ملتی جلتی بات، لیکن کیا کمال بات لکھ گئے کہ یہ اصل میں رسول اللہ کی شہادتیں ہیں۔ باقی سب نبیوں کو ایک ایک شہادت ملی، لیکن ہمارے سردار کو 2 شہادتیں نصیب ہوئی، ایک حسن علیہ السلام کی شکل میں، ایک حسین علیہ السلام کی شکل میں۔ میں کہوں گا قبلہ آپ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، آپ نے بہت اچھی لائن لکھی، توجہ ہے سرکار، بہت اچھا قدم بڑھایا عالم مودت میں کہ آپ نے نوازوں کی شہادت کو نانا کی شہادت قرار دیا، سرکار حسنین کریمین کی شہادت کو سرکار رسول اعظم کی شہادت قرار دیا۔ آپ نے یہ جو ایک قدم اٹھایا ہے، توجہ چاہتا ہوں سامعین گرامی قدر، بہت اچھا اٹھایا ہے، واقعاً ایسا ہی ہے۔ معصومین کے فرامین سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے، ان کے مصائب رسول اللہ کے مصائب ہیں، ان پر ہونے والے ظلم اصل میں رسول کائنات پر ہونے والے ظلم ہیں۔ لیکن قبلہ دست بستہ آپ کی روح سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہاں تک آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، لیکن کاش ایک قدم اور بھی بڑھا لیتے۔ اگر آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے، تو پھر یہ بھی تو تسلیم کرو نا کہ جو ان کے قاتل ہیں وہ رسول اللہ کے قاتل ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، حیدری آلی، بسم اللہ، بسم اللہ، توجہ ہے سب کا، بسم اللہ۔ حسنین کریمین علیہم السلام، ان کے مصائب، توجہ ہے سب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آزمائش۔ اور یہاں پر میں نے یہ بھی عرض کیا، آج ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ نتیجے بھی عرض کرنے ہیں، جو گفتگویں ہو کر آئی ہیں اس کے نتیجے بھی عرض کرنے ہیں، چاہے آپ تھکے ہوئے بیٹھے ہوں، توجہ ہے سرکار، چاہے آپ ہوشیار ذہن کے ساتھ بیٹھے ہوں، مجھے کچھ نتیجے اور باتیں ضرور عرض کرنی، توجہ ہے جناب۔ میں نے عرض کیا کہ اکثر مصیبتیں، کل کی گفتگو، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، توجہ ہے جی، ذہن میں ہے، پریشان ہو گئے ہیں۔ اکثر ہمارے جو مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ ہمارے ہی وجہ سے، بلکہ سورہ مبارکہ شورى کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ توجہ ہے سر کا، خدا فرماتا ہے کہ جو بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہوتی، تمہارے اپنے ہاتھوں سے لی ہوئی ہوتی ہے، تم اپنے ہاتھوں سے مصیبت لیتے ہو۔ بلکہ ایک جملہ اس سے بڑھ کے عرض کر دوں، جس وقت شام کے دربار کے اندر سید سجاد خطبہ بیان فرمانے لگے، اس وقت یزید ملعون نے ایک جملہ کہا تھا، اور یہی آیت اس نے تلاوت کی، پڑھی کہ ہمارے اوپر کیا بہتان لگاتے ہو، وما اصابکم من مصیبت
فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، توجہ ہے سرکار کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اپنی طرف سے آتی ہیں، تو یہ جو مصیبتیں آپ پر آئی ہیں نعوذ باللہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ توجہ ہے سرکار، یہ اس نے وہاں پر اس وقت یہ جملہ کہا تو امام علیہ السلام نے جواب میں سورہ مبارکہ حدید کی آیت کی تلاوت فرمائی۔ امام نے فرمایا لیس ھذہ الآیۃ فینا، ہمارے لیے اے ملعون یزید یہ آیت نہیں ہے، یہ آیتیں لوگوں کے لیے ہیں۔ توجہ ہے سرکار، ہمارے لیے جو آیت ہے وہ یہ ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض و فی انفسکم، توجہ ہے سرکار کہ زمین میں اور تمہارے نفسوں کے اندر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے کتاب مبین میں۔ توجہ ہے سرکار، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ طے شدہ ہے، لکھ دی گئی ہے۔ فرمایا وہ ہم ہیں جن کی مصیبتیں لوح محفوظ پر تحریر کر دی گئی تھی، جن مصیبتوں کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں درجات عطا فرمائے ہیں، فضائل عطا فرمائے ہیں۔ تمہاری مصیبتیں گناہوں کی بدولت ہوتی ہیں، ہماری مصیبتیں لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ توجہ ہے سرکار، ہماری مصیبتیں نجات دینے کے لیے۔ رات بھی عرض کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے معصوم کا فرمان اگر رات کی گفتگو ذہن میں ہے، حسین علیہ السلام جیسی مصیبت کسی کی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جلدی حسین علیہ السلام نجات دلوا دیتے ہیں، کیونکہ مصیبت سب سے بڑی تھی۔ توجہ ہے، اور وہ معصوم ہے۔ ہماری مصیبتیں گناہوں کے کفارے ہیں۔ ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد تعویذوں کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ توجہ ہے، یا ناراض ہو گئے کہ جناب یہ مصیبت آ گئی، وہ مصیبت آ گئی، یہ تعویذ کر دیجئے، وہ گنڈا دے دیجئے۔ توجہ ہے جی، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ خدا کی قسم اگر ہم شریعت پر کار بند رہیں تو ہمیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ ہے سرکار، تعویذ کے مخالف نہیں ہے، خود معصومین سے تعویذ منقول ہے، لیکن وہ تعویذ جو معصومین نے عطا فرمائے ہیں وہ اور ہے، ہمارے کھڑے ہوئے اور ہوتے ہیں۔ توجہ ہے سرکار، وہ عمل جو معصومین نے دیے ہیں وہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ جن کے وضو سیدھے نہیں ہیں، آئے روز خبریں آپ کے سامنے ہیں، علی کا ماننے والا بھی اس کے سامنے گیا ہوا ہوتا ہے۔ جن کو تلاوت قرآن نہیں آتی، جن کا کلمہ سیدھا نہیں ہے، توجہ ہے سرکار، علی کا شیعہ ہو اس کے سامنے جائے وہ اپنی توہین کر رہا ہے، اپنی نسبت کی توہین ہے۔ تم غازی مولا کا علم اٹھاتے ہو، توجہ ہے سرکار، اس کے پاس گئے ہوئے ہو جس کا وضو بھی سیدھا نہیں ہے۔ توجہ ہے جناب، تم حسین کے غم میں مجلس میں آنسو بہاتے ہو، لیکن اس سے پہلے بیٹھ کر یہ ضرور سوچو۔ ایک عالم دین تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مستور آ گئی۔ توجہ ہے جناب، یا ناراض ہو گئے ہیں؟ ناراض نہیں، توجہ ہے سرکار۔ تو اب یہ ہے کہ مستور آئی جی، لڑائی ہوتی ہے گھر میں بہت زیادہ۔ انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی کہ میں تعویذ والا نہیں ہوں، نہیں ٹلی۔ انہوں نے ایک لکھ کے کاغذ دے دیا کہ یہ لو، جب بھی آپ کا شوہر، آپ کی ساس، آپ کی وہ جو ہیں بولیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ گھر میں کون کون لڑائیاں کرتا ہے۔ توجہ ہے سرکار، جب بھی کوئی بولے تم نے یہ تعویذ دانت کے نیچے رکھ لینا ہے اور اس کو دبانا ہے۔ توجہ ہے جی، بولنا نہیں ہے۔ اب وہ گئی، جا کر اس نے جیسے ہی وہ کوئی بولتا تھا، اس کا شوہر کوئی بات کرتا تھا، وہ دانت پہ تعویذ رکھ کے اس کو دباتی تھی۔ کوئی مطلب ہے کوئی اور رشتہ داروں میں سے مختصر کروں، کوئی بولتا تھا وہ تعویذ کو دبائے۔ کچھ عرصے بعد وہ سارے جھگڑے ختم، ناراضگیاں ختم، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔
وہ مٹھائی لے کر آئی قبلہ کے پاس، تو قبلہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے، ظاہر ہے کہ پیغام حق تو دینا ہوتا ہے، تو میں نے اسے کہا یہ تعویذ کھولو۔ اس نے تعویذ کھولا، اندر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، سادہ کاغذ تھا۔ توجہ ہے سرکار؟ اس نے کہا یہ کیا آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا؟ اس نے کہا میں نے دھوکہ نہیں کیا، اصل وجہ یہ ہے جب تیرا شوہر کوئی بات کرتا تھا وہ ایک بات کرتا تھا تم 2 سناتی تھی، وہ آگے سے 3 کرتا تھا تو 5 سناتی تھی۔ توجہ ہے سرکار؟ اس وجہ سے تمہارے گھریلو معاملات خراب ہو گئے تھے۔ یہ اصل میں تمہیں یہ سمجھانا تھا اگر تم شوہر کی بد کلامی پر، ساس کی بد کلامی پر اپنی زبان کو تالا لگا کر رکھو گے تو گھر میں کبھی بھی اس طرح کی مصیبت نہیں آئے گی۔ توجہ ہے سرکار؟ اسی طرح امثال ذالک، جس شعبے میں چلے جائیں، ہماری بیماریاں، میرے سر میں درد ہوگی جی، معدہ خراب ہو گیا، کاشف شاہ جی کو ہر روز جا کے تنگ کرتا رہتا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ مجھے کس نے کہا تھا کہ بد پرہیزی کروں، توجہ ہے یا ناراض ہو گئے؟ اگر میں بیمار ہوا ہوں تو بد پرہیزی کی وجہ سے ہوا، کوئی نہ کوئی بد پرہیزی، یہ نہیں کہ زیادہ حلوہ کھا لیا، حلوہ نہیں کھایا۔ بد پرہیزی کا مطلب یہ ہے کہ، توجہ ہے سرکار، مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جو شیڈول ہے اس میں خرابی ہوئی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کھانے پینے میں کوئی خرابی ہوئی جس کی وجہ سے معدہ خراب ہوا۔ اسی طرح باقی تکلیفیں، اگر کسی کو بلڈ پریشر ہوا ہے، توجہ ہے یا ناراض ہو گئے، تو اس کا بھی سبب وہ خود بنا ہے۔ اگر کسی کو شوگر ہوئی ہے، اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہوا ہے، یہ سب بیماریاں، یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود۔ اگر میں آج بیٹھ کر اپنی غلطیوں پر دھیان کرنا شروع کر دوں اور ان کے حل کی طرف توجہ کروں، آہستہ آہستہ کر کے کہ میری اس غلطی کی وجہ سے یہ مشکل آئی۔ ایک بندہ، اب تھک تو نہیں رہا سرکار، ایک بندہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا، مولا میرے پاؤں پہ بچھو نے ڈنگ مارا ہے۔ امام نے فرمایا تجھے پتہ ہے یہ بچھو نے تجھے ڈنگ کیوں مارا ہے؟ اس نے ایسی ڈنگ مارا، یہ اللہ کی طرف سے معمور تھا۔ توجہ ہے، تھک گئے آپ میرے خیال میں، یہ اللہ کی جانب سے معمور تھا، یہ اس نے ایسی ڈنگ نہیں مارا۔ مولا وجہ، سرکار نے فرمایا تم فلاں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے سامنے میرے سلمان کی غیبت ہو رہی تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم روکتے ٹوکتے، تم نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، تم اس محفل سے اٹھے، تم نے جوتا پہنا، بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ توجہ ہے سب کا؟ یہ بچھو کا ڈنگ اس وجہ سے ہے جو تم نے وہ گناہ کیا کہ اس غیبت کو روکا نہیں، تمہارا حق بنتا تھا۔ آج ہم بیٹھے ہوتے ہیں، مومن بھائیوں کی غیبت ہو رہی ہے، مزہ لے رہے ہوتے ہیں، توجہ ہے جی، پھر کہتے ہیں جی ہمیں یہ معذرت کے ساتھ یہ تکلیف آ گئی، وہ مصیبت آ گئی۔ توجہ ہے، ایک بہت بڑے عارف رجب علی خیاط، وہ ایسے عارف جو امام زمان علیہ السلام کی محفل میں آنا جانا رکھتے تھے، سڑک کراس کر رہے ہیں، سڑک کراس کرنے سے پہلے کچھ جانور جاتے ہوئے یہ خود فرماتے کہ کوئی مکروہ خیال، مکروہ، انتہائی عارف تھے، حرام تو خدا کی پناہ، مکروہ خیال ذہن میں آیا تھا۔ اب یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کیا، مکروہ خیال ذہن میں آیا تھا کہ جا کے وہ کام کرنا ہے۔ پھر میں نے سوچا نہیں یہ تو مکروہ ہے، توجہ ہے سب بات، میں باز آ گیا ہوں۔ کہتے میں سڑک کراس کر رہا تھا، اسی دوران کچھ جانور وہاں سے گزر رہے تھے، ان میں سے ایک جانور ٹکر مارنے کے لیے میری طرف بڑھا، توجہ ہے جی جو ساتھ چل رہے ہیں، ٹکر مارنے کے لیے میری طرف بڑھا، میں پیچھے ہٹا، وہ بھی پیچھے ہٹ کے چلا گیا۔ اب وہ عارف تھے، نگاہ والے تھے، ان کو پتا تھا کوئی بھی مصیبت خود سے نہیں آتی ہے، توجہ ہے سرکار، کوئی تھوڑا سا بھی ڈرایا جاتا ہے تو کسی وجہ سے ڈرایا جاتا ہے۔ وہ فوراً مسجد میں پہنچے،
جا کر مسجد میں راز و نیاز کیا، مالک یہ وجہ کیا ہوئی؟ تو جواب ملا، وہ جو تو نے مکروہ کام کا سوچا تھا اس وجہ سے یہ آزمائش تیرے سامنے آئی۔ یہ کہتے ہیں پوچھا، اب ان کا راز ہے، پوچھا عالم روحانیت میں کہ مالک میں نے وہ کام کیا تو نہیں تھا؟ توجہ ہے سرکار، بڑا عجیب سا جواب ملا، اگر تو نے وہ کام نہیں کیا تھا جانور نے بھی تو تجھے ٹکر نہیں ماری ہے۔ توجہ ہے سرکار، جو جتنا ایک قدم ہم مصیبتوں کی طرف، معصوم فرماتے ہیں جس طرح تم کسی کے پاس مہمان بنتے ہو یا کوئی کسی کو عزیز رکھتا ہے، اسے تحفہ دیتا ہے، اللہ کی جانب سے مومن کے لیے مصیبتیں تحفہ ہے۔ 90 مصیبتیں ایسی جس سے ہمارے گناہ صاف ہو جائیں۔ توجہ ہے سب کا۔ اب ایک اور مسئلہ بھی بہت عام اس دور میں، خصوصاً معذرت کے ساتھ لیکن ضروری ہے، یہ پیغام بھی منبروں سے آنے چاہیے۔ رشتوں کے لیے اکثر پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اب اس مصیبت کے پیچھے کیا ہے؟ اس مصیبت کے پیچھے یہ ہے کہ جب شادی کی عمر ہوتی ہے دونوں طرف سے، توجہ ہے یا ناراض ہو رہے ہیں، اس وقت ہمارے نخرے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ میں صرف اشارہ کروں گا، ظاہر کے منبر ہے، اور جس وقت عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے اس وقت پریشانیاں اور دعائیں ڈھونڈتے ہیں کسی طریقے سے ہمارے بچے کا رشتہ ہو جائے، بچی کا رشتہ ہو جائے۔ توجہ ہے سرکار، جب عمر تھی، وقت تھا، ٹائم تھا، خود رحمتیں چل چل کر دروازے پر آ رہی تھی، نہیں جی ابھی تو پڑھائی میں ہے، ابھی ہمارا بچہ کاروبار کرنا ہے، ابھی تو ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، یہ نہیں ہوا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزگار کی وجہ سے کہ ابھی میری روزی سیٹ نہیں ہوئی، ابھی نوکری نہیں ہوئی، ابھی میرا ذریعہ معاش نہیں ہے، ان وجوہات کی بنیاد پر شادی کو لیٹ کرتا ہے، اس کا اللہ پر یقین نہیں ہے۔ توجہ ہے سر، اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق دینے کا، مجھے کس چیز کی پریشانی؟ تو یہ ساری مصیبتیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، بلکہ یہ آیت کا عجیب جملہ ہے آگے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کوئی بھی مصیبت ہے وہ تمہاری طرف سے ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اکثر پریشانیاں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم مصیبتیں ہیں جس کے بدلے اللہ ہمیں تکلیفیں دیتا ہے۔ اگر وہ سارے گناہوں کا حساب شروع کر دے، توجہ ہے جی، ساری تکلیفوں کا حساب شروع کر دے تو ہم میں سے کوئی کبھی صحت مند ہو ہی نہ۔ اکثر گناہ تو وہ مجلسوں کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے، اکثر گناہ تو ماتم کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، کئی گناہ نماز کے سجدے میں آپ نے سر رکھ کے استغفر اللہ کیا، معاف ہو گیا۔ توجہ ہے سرکار، وہ اپنے کرم کی وجہ سے کتنے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ والدین نے دعا کر دی، اللہ نے معاف کر دیا، کسی مومن کے ساتھ نیکی کر دی، اللہ نے معاف کر دیا، ہمسائے کے ساتھ نیکی کر دی، اللہ نے معاف کر دیا۔ توجہ ہے سرکار، کسی مومن کی حفاظت کر دی، تنگ دست کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اللہ نے۔ توجہ ہے سرکار، یہ سارے عمل، اگر آپ کو یاد ہو عالم ارتباطات، ایک بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اتفاقاً ایسا ہو گیا، اس دنیا میں، اس عالم میں، بلکہ کسی بھی عالم میں کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے، اتفاقاً جی یہ ہو گیا، یہ تو بس ایسی ہو گیا، کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی، ہر چیز کسی نہ کسی شے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک عالم دین ایران کے گھر میں آئے، پرانے دور کی بات ہے، گھر والوں کو بتایا نہیں تھا کہ میں رات کو لیٹ ہو جاؤں گا، بہت لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی، آپ تھک تو نہیں گئے جی؟
بہت لیٹ ہو گئی، دیر ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد گھر والے بیچارے انتظار میں بیٹھے رہے، جاگتے رہے، آدھی رات سے زیادہ ٹائم گزر گیا، لیٹ آئے۔ یہ بہت ایک بزرگ عالم عارف فرماتے ہیں بہت آدھی رات کے بعد انتظار کرتے کرتے بیچارے گھر والوں کی آنکھیں سرخ ہو گئی، نیند کی وجہ سے ظاہر ہے۔ تو یہ بہت لیٹ آئے گھر آ کر انہوں نے گھر والوں سے معذرت بھی نہیں کی۔ بیوی سے معذرت کون کرتا ہے؟ توجہ ہے جی۔ اب اس نے معذرت بھی نہیں کی۔ یاد رکھیے جس طرح شوہر کے حقوق بیوی کے لیے ہیں، بیوی کے حقوق بھی شوہر پر ہیں۔ توجہ ہے یا ناراض ہو گئے؟ دونوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے پر۔ امام سجاد علیہ السلام کا رسالہ حقوق کتاب ہے، رسالہ حقوق، یہ ضرور لیجئے۔ اس میں معصوم نے، امام سجاد علیہ السلام نے ہمارے بدن کے بالوں کے کیا حقوق ہیں، پیشانی کے کیا حقوق ہیں، میری آنکھوں کے کیا حقوق ہیں، میرے ہاتھوں کے کیا حقوق ہیں، میری زبان کے کیا حقوق ہیں۔ توجہ ہے سب کا، پورے جسم کا ایک ایک عضو کا حق بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایک ایک کا، استاد کا کیا حق ہے، شاگرد کا کیا حق ہے، توجہ ہے، پھر شاگرد کا استاد پر کیا حق ہے، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے، اولاد کا والدین پر کیا حق ہے، میاں کا بیوی پر کیا حق ہے، بیوی کا میاں پر کیا حق ہے۔ سارے حقوق امام سجاد علیہ السلام۔ توجہ ہے سب کا۔ بہت لیٹ کی، معذرت بھی نہ کی، سو گئے۔ کچھ عرصے بعد بیان فرماتے ہیں کئی مدت تک وہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا رہے، کوئی دوائی کا اثر نہ ہوا۔ پتہ چلا بعد میں جا کر کہ یہ اس کی وجہ سے تھا جو اس کی بیوی بہت دیر تک اس کی وجہ سے جاگتی رہی اور اس نے اس سے معذرت بھی نہ کی تھی۔ توجہ ہے یا گھبرا گئے؟ ارباب ایمان، بات زیادہ ہو گئی، ظاہر ہے کہ کسی اور طرف جانا تھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ کچھ پیغام بھی ضروری ہیں۔ حسین ابن علی کی مجلسیں انقلاب برپا کرتی ہیں، انسانیت عطا فرماتی ہیں۔ توجہ ہے جی۔ آل محمد علیہ السلام۔ مقصد رات میں نے ایک عرض جملہ کیا تھا شاید، تو اس میں ہو سکتا ہے چلیں اس سے اس کو کمپلیٹ کر دوں، بات ادھر بھی ٹچ ہوتی ہے، اس سے بھی ملتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زیارت آل یاسین بھی اللہ کی جانب سے ہے، زیارت عاشور بھی اللہ کی جانب سے ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ زیارت عاشور میں کوئی شرط نہیں ہے، مگر زیارت آل یاسین میں کچھ شرائط ہے۔ یہاں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ حسین کی بارگاہ میں بس بالکل ہی کوئی شرط نہیں ہے۔ توجہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، دو شرطیں حسین کی بارگاہ میں بھی ہیں، دو شرطیں حسین کی بارگاہ میں بھی ہیں، پھر چاہے ان دو شرطوں کے ساتھ کافر بھی آ جائے۔ توجہ ہے جی، چاہے یہودی عیسائی جس مذہب کا انسان آ جائے، دو شرطیں ہر کسی کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ڈرامہ باز بن کر نہ آئے، خالص بن کر آئے۔ توجہ ہے سر، خلوص شرط ہے۔ اگر خلوص نہیں ہے تو پھر حسین بھی ہدایت نہیں عطا فرمائیں گے۔ خالص ہو کر آئے، منافق اور ڈرامہ باز بن کر نہ آئے۔ حسین کی بارگاہ میں خالص، جتنا خالص ہوتا جائے گا حسین اتنا اس کو عزت دیتے جائے گا، اتنی ہدایت اضافہ ہوتی جائے گی۔ توجہ ہے سب کا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام کا مال نہ ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں حسین کی بارگاہ سے نجات لینے کے لیے، مین شرطیں، ایک خلوص، دوسرا مال حرام۔ حسین علیہ السلام 10 محرم روز عاشور گھوڑے سے اترے، اپنے ذوالجناح سے ناقہ کی پشت پر سوار ہوئے۔ آخری جو خطاب ہے امام کا، تک تو نہیں گئے سرکار؟ امام فوج اشقیہ کے سامنے آپ، یہاں پر علماء نے بہت سی وجوہات بیان کی ہیں کہ امام گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بھی خطاب فرما سکتے تھے، آپ نے پشت ناقہ کیوں پسند فرمائی؟ اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ مثلاً فرمایا کہ اس لیے گھوڑا جنگ کی علامت ہے اور اونٹ جو ہے ناقہ یہ امن کی علامت تھی۔ امام یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے، جنگ کے لیے وہ آئے ہیں،
توجہ ہے سب، امام کے ایک ایک کام میں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا ایک ایک کام، ایک ایک لفظ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام دوسرا اس سواری سے یہ مقصد بھی حاصل کرنا چاہتے تھے کہ کل کو روز حشر کو یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے حسین کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اگر ہم دیکھ لیتے تو پہچان لیتے حسین علیہ السلام، کیونکہ گھوڑا چھوٹے قد کا ہوتا ہے، اونچی سواری پر سوار ہوئے تاکہ آخر تک سارے میرا چہرہ دیکھ لیں، آخری حجت بھی تمام ہو جائے۔ تو اور بھی مصلحتیں بیان فرمائیں۔ امام نے اس آخری خطاب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے، مانے خطبہ ہے، موجود ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارتاً عرض کروں اپنے مقصد کی بات۔ امام نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہارا کوئی جرم کیا ہے؟ سب نے یک زبان کہا آپ نے ہمارا کوئی جرم نہیں کیا۔ امام نے کچھ واعظ و نصیحت فرمائی، یہ آگے سے شور کرنے لگے، امام کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ امام نے جو جملہ وہاں پر ارشاد فرمایا عجیب جملہ ہے۔ امام نے فرمایا مجھے پتہ ہے تمہارے اوپر میری باتیں اور نصیحتیں اثر نہیں کریں گی، مجھے پتہ ہے تم میری گستاخی کرو گے، میری باتیں تم پر اثر نہیں کریں گی، میری نصیحتیں تم پر اثر نہیں کریں گی۔ امام نے وجہ بیان فرمائی، مولانا نے فرمایا قد ملعت بطونکم من الحرام، اس لیے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے۔ توجہ ہے سب کا، ایک لقمہ حرام معصوم فرماتے ہیں 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، ایک لقمہ حرام، تو جہاں پر کھایا ہی حرام جائے پھر کہے میری دعا عبادت قبول نہیں ہوتی، عبادت کا اثر نہیں ہو رہا۔ توجہ ہے سرکار، جو حرام کھاتا ہے یاد رکھیے اس پر حسین کی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، آج کے مولوی کی نصیحت نے کیا اثر کرنا ہے۔ بسم اللہ، توجہ ہے سرکار، مال حرام سے بچنا ضروری ہے۔ فرمایا روز حشر کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال جو ہیں کوہ احد وغیرہ سے بھی بڑے ہوں گے۔ آپ تھک تو نہیں گئے ہیں جی؟ شب بیداری ہے، شب بیداری ہے نا؟ ٹائم ختم تو نہیں ہو گیا جی؟ توجہ ہے جی؟ اب انتہائی معذرت کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ یا علی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرمایا، فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال احد وغیرہ کے بھی پہاڑوں سے زیادہ اونچے ہوں گے، اتنے زیادہ اعمال، سجدے، تسبیحیں، تہجد، نمازیں، حج، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، عمل میں ہر چیز ہوگی، لیکن فرمایا ان کے اعمال روئی کی مانند اڑ جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ پوچھا مولا وہ کون سے؟ معصوم نے فرمایا ایک وہ جو ریاکار ہوتا ہے، توجہ ہے، بندوں کو دکھانے کے لیے یہ مسجد کی پہلی صف کا نمازی ہے، توجہ ہے جی، بندوں کو دکھانے کے لیے بڑی اچھی مجلس پڑھتا ہے، توجہ ہے جناب، مختلف ریاکاری، کسی بھی طرح سے ریاکاری، اگر اس کے اندر ریاکاری ہے، خلوص نہیں ہے، عمل اڑ جائیں گے، کوئی بھی عمل، ادھر سے ریاکاری آئی، لیکن اب ایک جملہ آ گیا ہے، عرض کر دوں، واحد عزاداری حسین ہے جو ہے ہی ریاکاری۔ توجہ ہے، سب نے تو نہیں سمجھ آئی، اس لیے کہ یہ ہمارا احتجاج ہے، جلوسوں پر سڑکوں پر کیوں نکلتے ہیں، یہاں امام بارگاہ میں ٹھہر کر ماتم کیوں نہیں کرتے ہیں، روڈوں پر نکلتے ہی اس لیے ہے تاکہ دنیا ہمیں دیکھے، اسی کو ریاکاری کہتے ہیں، دنیا ہمیں دیکھے اور سمجھے کہ حسین پر ظلم ہوا، یہ واحد عبادت ہے، لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ ریاکاری نہیں ہے، فرق ہے، توجہ ہے سب کا، خلوص ہونا چاہیے۔ یہ کیسی ریاکاری ہے جو ریاکاری بھی خالص ہونی چاہیے،
اب یہ جملہ پتہ نہیں جو نفیس جملے لیتے ہیں، حیدری علی علی، بسم اللہ، توجہ ہے جی، خالص ریاکاری چاہیے حسین کے لیے، ملاوٹ والی ریاکاری باقی عملوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ توجہ ہے جناب؟ فرمایا کہ ایک وہ جو ریاکار ہے، دوسرا وہ جو مال حرام کھاتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، لیکن جب سامنے کھانے پینے کی آئی ہے تو پرواہ نہیں ہے، نہیں دیکھتا یہ حرام ہے حلال ہے، جو آیا پیٹ کے اندر، جو آیا مکان پہ لگا دیا، توجہ ہے، جو آیا وہ مختلف جگہوں پر لگا دیا، توجہ ہے، اپنی طرف سے بعض اوقات عبادتوں میں بھی لگا رہا ہوتا ہے، توجہ ہے، یا ناراض ہو گئے ہیں؟ لیکن یہ چیک کرنا چاہیے، کوئی بھی مسجد تعمیر کرنے سے پہلے، امام بارگاہ تعمیر کرنے سے پہلے، عزاداریاں کرانے سے پہلے، کہ میرا مال اس قابل بھی ہے جو حسین قبول فرما لے، توجہ ہے، یا ناراض ہو گئے ہیں؟ سامعین گرامی قادر، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، بس چند جملوں کے ساتھ میں اس بارگاہ سے، امام حسین کی بارگاہ سے امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے سرکار، وہ ساری مصیبتیں جن کی وجہ سے اللہ نے زمین و آسمان پر رحمتیں فرمائی حسین علیہ السلام کی، وہ ساری مصیبتیں وراثت میں سید سجاد علیہ السلام نے حاصل کی۔ اب سوچو کہ سید سجاد علیہ السلام سے جڑ جانے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی باپ تھا، لیکن بیٹا بھی عجیب بیٹا ہے کہ بابا عبادتیں کرنے والے ہیں، بیٹا زین العابدین ہے، توجہ ہے سب؟ بابا ساجدی، دادا سجدہ کرنے والا، کائنات میں ساجد بہت ہے، سجاد بس میرے مولا ہے، توجہ ہے سرکار؟ جو زمین کو تلاش کرتا ہے کہاں پر سجدہ کروں، وہ ساجد ہوتا ہے، جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو اسے سجاد کہتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، توجہ ہے سرکار؟ امام سجاد علیہ السلام، اب وقت کے دامن میں بالکل ظاہر ہے کہ گنجائش نہیں رہی، مسائل کی طرف بھی آنا ہے، وگرنہ امام علیہ السلام کی کچھ القاب عرض کرتا، اور امام کی سیرت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ گفتگو ایک، لیکن بہرحال مولا قبول فرمائے، آپ بھی قبول فرمائیے گا۔ امام کے القاب آدم آل محمد، آل محمد کے آدم، نہیں سب نے اس کا مزہ نہیں لیا، آل محمد کے آدم، دو آدم ہیں، ایک آدم بشریت اور یہ ہے آدم آل محمد۔ بشر وہ ہوتا ہے جس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، وہ آدم بشریت ہے، یعنی خیر اور شر کی توقع ہے بشر سے، لیکن یہ جس کے آدم ہے وہاں خیر ہی خیر ہے۔ بسم اللہ، توجہ ہے سرکار؟ چلیں ایک اور فرق عرض کروں، آدم بشریت کسے کہا جاتا ہے؟ آدم بشریت وہ ہے جس سے ترک اولا کا امکان ہے، جس نے ترک اولا کیا اور جنت سے نکالے گئے، لیکن وہ ہے آدم بشریت، اور آدم آل محمد وہ ہوتا ہے جس سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا ہے۔ بسم اللہ، جسے جبرائیل علیہ السلام آ کر توبہ سکھائیں، وہ آدم بشریت ہے۔ بسم اللہ، جو سید سجاد علیہ السلام کے لیے بولے ہو، سید سجاد آپ کے لیے قبر میں بولے، سید سجاد آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آدم بشریت
جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر توبہ کی تعلیم دے سکھائیں کہ اے آدم یوں پڑھیے یا محمود بحق محمد. یہی دعا سکھائی تھی جس سے توبہ قبول ہوئی. یہ عظیم دعا ہے جس سے آدم کی توبہ قبول ہو گئی، ہماری نہیں ہوگی. یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمۃ الزہرا، یا محسن بحق حسن المجتبی، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. جسے جبرائیل علیہ السلام آ کر توبہ کی تعلیم دے وہ آدم بشریت ہے، اور جو جبرائیل کا استاد ہو وہ آدم آل محمد ہے. بسم اللہ. اللہ بسم اللہ. بیٹا تو ایسا ہونا چاہیے جو باپ سے بھی آگے بڑھ جائے، باپ کی زینت بن جائے. علی علیہ السلام عبادتیں کون شمار کر سکتا ہے، لیکن عابد زین العابدین امام ہے. اب ظاہر ہے کہ ساری صفات امام کی نہیں عرض کی جا سکتی. امام سجاد ہیں، امام سجاد ہے. کوئی بھی سجاد نہیں ہے، نہ علی سجاد ہیں علیہ السلام، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجاد ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت حجت آخر الزمان علیہ السلام تک کوئی بھی سجاد نہیں ہے سوائے میرے چوتھے آقا ہے. سجدے تو سب نے کیے ہیں، لیکن فرق ہے. فرق یہ ہے کہ آسانیوں میں سجدہ کرنا اور ہے، بے ردا پھوپھیوں کے ساتھ سجدہ کرنا اور ہے. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. لائٹیں اگر ہو سکے تو خاموش کر دیں، لائٹیں خاموش کر دیں اگر ہو سکے. مولا میرا آپ کا شمار رلانے والوں میں کرے. خمسہ مسلسل مجالس سنتے آ رہے ہو، آج مقصد کی رات ہے، شہادت کی رات ہے. شہادت کی رات ہے. کس کی شہادت؟ حسین علیہ السلام کے عزادار بیٹے کی شہادت. حسین علیہ السلام کے غمخوار بیٹے کی شہادت. حسین علیہ السلام کے قیدی بیٹے کی شہادت. اجرکم علی اللہ. جناب سیدہ نظر رحمت فرمائیں، میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں نے فرمائیں، سوائے غم مظلوم کے کسی غم میں نہ روئیں عزاداروں. یہ اس بیمار کی شہادت کی رات ہے. کہ جس کے سامنے، بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ ذہن میں آ گیا ہے، عرض کر دوں. جب حسین علیہ السلام آخری وداع کرنے کے لیے خیموں میں آئے نا، وہ بیٹے سے آخری الوداع کیا. چاہے بیمار تھے سید سجاد، فرماتے ہیں بابا اگر اجازت ہو تو میں بھی جہاد کروں. شرم نہ کرنا. لائٹیں اس لیے خاموش کی ہیں سید سجاد کے جنازے سے کوئی محروم نہ جائے. جو روتے ہیں آوازیں بلند کریں، جنہیں رونا نہ آئے وہ جناب سیدہ سے خیرات مانگے آنسوؤں کی. حسین کے عزادار بیٹے کا جنازہ آئے گا. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. جناب سیدہ میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں نے فرمائے بابا اجازت ہو تو میں بھی جہاد کروں. بھیا اکبر نے جہاد کیا، بھیا قاسم نے جہاد کیا، میں بھی جہاد کر دوں.
سنو گے عزیزانو، مولا فرماتے ہیں نہیں بیٹا سجاد، تو نے جہاد اکبر کرنا ہے۔ مولا نے پوچھا بابا جہاد اکبر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ٹکڑے ہو کر سو گئے ہیں یہ جہاد اصغر ہے، تو جہاد اکبر کیا ہوتا ہے؟ مولا نے بیٹے کی پیشانی چومی، رو کے فرمایا بیٹا تلوار کے زخم کھا کر سو جانا یہ جہاد اصغر ہے، بے ردا بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا اجر و خبر اللہ شرم نہ کرنا آزادارو۔ اللہ جانے آئندہ سال سید سجاد کا ماتم کر سکے یا نہ کر سکے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ اور آج تو ہر مجلس میں آپ سنتے ہیں کہ بی بی سکینہ مجلس میں تشریف لاتی ہیں، جناب عالیہ مجلس میں تشریف لاتی ہیں، امام حسین کا کرسا لیتی ہیں۔ عزادارو آج ہم بی بی سکینہ سے دست بستہ گزارش کریں گے، اے قیدی سکینہ بھیا کا کرسا قبول کیجئے، اے قیدی بی بی بھیا کا کرسا قبول فرمائیے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا تیرا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائے۔ عزادارو امام کے فضائل میں بڑے تعارف ہے، بہت فضائل ہیں امام کے، ظاہر علی ہیں، جیسے یہ فضائل میں علی ہیں مصائب میں حسین سے بھی بڑھ گئے ہیں، مصائب سے حسین سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے کہ حسین نے شہادت کا امتحان دیا۔ آپ نے یہ روایت اکثر سنی ہوگی کہ جب انہوں نے کہا کہ چیک کریں کہ حسین میں جان باقی ہے یا نہیں ہے، تو شیور نے کہا تھا یہ کون سی مشکل بات ہے، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے آواز لگا کے کہا آؤ خیموں پر حملہ کرو۔ حسین جتنے بھی کمزور ہو چکے تھے وہ اپنے بازوؤں پر کھڑے ہو گئے، خبردار ابھی حسین زندہ ہے، میری زندگی میں حسین برداشت نہیں کر سکتا، میری بہنوں کے خیموں کی طرف کوئی جائے میں کہوں گا آقا آپ واقعہ نہیں برداشت کر سکے، یہ تو سید سجاد کا جگر ہے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ اجرکم علی اللہ، تھکنا نہیں ہے عزادارو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ سید سجاد ہے عزادارو، وہ امام، یہ بشر کی طاقت ہی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے عرفاء گزرے ہیں جنہوں نے مانگ کر خواب کے اندر، مکاشفے کے اندر ان کی چند تکلیفوں کو دیکھا ہے۔ میرے مرجع شیخ وحید خراسانی اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کے ایک شاگرد نے ان سے عمل لیا، بہت اصرار کر کے میں خواب میں ان کے ظلم دیکھنا چاہتا ہوں، کس طرح ان پر ظلم ہوئے ہیں۔ انہوں نے عمل دے دیا، عمل کامیاب ہو گیا، اس نے کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب عمل کامیاب ہو گیا، ایک دوست ملنے کے لیے گیا، وہ باہر نہیں آیا۔ بی بی نے بتایا جب سے اس نے یہ وہ دیکھا ہے منظر تھوڑا سا خواب کے اندر، اس دن سے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، 24 گھنٹے رو رو کے کہتا ہے ہائے حسین، ہائے سجاد، ہائے سجاد۔ عزادارو کوئی بشر برداشت نہیں کر سکتا، یہ جگر سید سجاد کا ہے جو اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ سب، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، جس کی چھوٹی اولاد ہو 3-4 سال کی، ہر مومن عزادار کسی کے گھر میں بہنیں ہیں، مائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے ہر عزادار کی۔ لیکن عزاداروں دست بستہ پوچھوں گا، اگر کسی کے سامنے کسی کی بہن کو کوئی مار رہا ہو، اجرکم علی اللہ،
اگر کسی کے سامنے کسی کی ماں کو کوئی مار رہا ہو اور وہ اسے چھڑا بھی نہ سکتا ہو، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ عزادارو سید سجاد دیکھتے رہے ان ظالموں میں سے جس کا دل چاہتا تھا کبھی سکینہ کو آ کے مار دیتے تھے۔ اجرکم اللہ، شرم نہ کرنا عزادارو، شرم نہ کرنا۔ جناب مسافر شام اپنے زخمی بھتیجے کا پرسہ لینے تشریف لائی ہوگی۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزادارو کتنا پڑھوں کتنا سنو گے؟ سید سجاد سب کی شہادت بڑی آسان ہے، بڑی آسان ہے، لیکن سید سجاد وہ مظلوم ہے جن کی شہادت بہت مشکل ہے۔ یہ وہ شہید ہے جو ہر بازار میں شہید ہوا، ہر گلی میں شہید ہوا، ہر دربار میں شہید ہوا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزادارو زیادہ طول نہ دوں، ظاہر ہے کہ بشری تقاضے ہیں۔ جناب سیدہ نظر رحمت فرمائیں، میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائے، سیدہ بیمار پوتے کا پرسہ قبول فرمائیے، یا سکینہ بیمار بھیا کا پرسہ قبول فرمائیے۔ عزادارو راوی ہے نعمان ابن منذر مدائنی، یہ روایت کرتا ہے کہ میں ایک دن سید سجاد کے پاس گیا، میں نے کہا آقا اتنے روتے ہیں، اتنے روتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا، اے نعمان ابن منذر، ہم پر مصیبتیں اتنی آئی ہیں شام کے اندر، تجھے کیا بتاؤں؟ مولا نے فرمایا کہ 7 مصیبتیں ہم پہ ایسی آئی ہیں کہ جب بھی میں سید سجاد یاد کرتا ہوں میری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ سنو گے عزادارو مصیبتیں، ساری مصیبتیں نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں، چند مصیبتیں عرض کرتا ہوں سید سجاد کی زبانی۔ سید سجاد فرماتے ہیں، سیدوں سے معافی مانگ کر، امام زمانہ سے معافی مانگ کر دل دکھ جائے عزادارو مجھے معاف کرنا۔ سید سجاد کتاب میرے پاس موجود ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں، جب ہمیں شام کے بازار میں لے جایا گیا، میری پھپھیاں بے ردا تھی، میری بہنیں بے ردا تھی، یہ حرامی ہاتھوں میں تلوار اور نیزے لے کر ہمارے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، میری بہنیں اور پھپھیاں رو رہی تھی، یہ نیزوں کی انیاں کبھی میری پھپھیوں کے سروں میں چبھو دیتے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ امام سجاد فرماتے ہیں، اجرکم علی اللہ، مولا میرے آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائے۔ عزادارو امام سجاد فرماتے ہیں، ہمیں جب بازار میں لے جایا گیا، لوگوں سے کہا گیا، اے شام والوں، یہ وہ ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، جس نے جتنا ظلم کرنا ہو کر لے۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، امام سجاد فرماتے ہیں، کسی چھت سے جلتی ہوئی لکڑیاں آئی، کسی نے پتھر مارے، کسی نے مٹی کے ڈھیلے مارے۔ اب سیدوں مجھے معاف کرنا، سید سجاد فرماتے ہیں، جب ہم پر آگ پھینکی گئی، ایک آگ کا انگارہ میرے عمامے میں آ گیا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں آگ بجھا نہیں سکتا تھا، وہ آگ میرے سر تک پہنچ گئی، میں کہتا رہا، لوگوں میرا سر جل رہا ہے، کسی نے میری آگ نہیں بجھائی، میرا سر جل گیا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ اجرکم علی اللہ، جو آوازیں بلند ہیں، سید سجاد اپنی نظر رحمت فرمائے، جسے رونا نہیں آتا جناب سیدہ سے بھیک مانگے، جناب سیدہ سب کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے۔
عزاداروں، سید سجاد فرماتے ہیں بازار میں ہماری حالت یہ تھی، ایک رسی تھی جس کے اندر سیدوں مجھے معاف کرنا، جس میں ہم اہل بیت کے گلوں کو باندھا ہوا تھا، آگے آگے ایک رسی تھی، اس کے اندر آگے آگے میرا گلا بندھا ہوا تھا، میری پشت پر میری پھوپھی زینب عالیہ کا گلا تھا، ان کی پشت پر میری پھوپھی بی بی ام کلثوم کا گلا تھا، یہی رسی ہمارے گلوں سے گزار کر میرے بیٹے محمد باقر کے گلے میں تھی، میری بہن سکینہ کے گلی میں تھی۔ شمر جب رسی کو کھینچتا تھا یتیموں کے پاؤں کھڑ جاتے، آواز آتی بھیا سجاد میرا دم گھٹ رہا۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، اجرکم اللہ۔ عزادارو، کتنے ظلم پڑھوں کتنے سنو گے؟ امام سجاد فرماتے ہیں بازاروں میں ہمیں ایسے کھینچا گیا جیسے یہودی غلاموں کو کھینچا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ سادات سے معافی مانگ کر، امام زمانہ سے معافی مانگ کر امام سجاد نے عجیب مصیبت بیان فرمائی۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہمیں جان بوجھ کر یہ عیسائیوں کے بازار میں لے آئے، انہوں نے آواز دے کر عیسائیوں سے کہا اے عیسائیوں، تمہارے سامنے وہ آ گئے ہیں جن کے باپ دادا نے جنگ خندق میں تمہارے باپ دادا کو مارا تھا، جتنا بدلہ لینا چاہتے ہو بدلہ لے لو۔ امام سجاد فرماتے ہیں یہ کہنا تھا یا عیسائیوں نے ہمارے اوپر ظلم کرنا شروع کیا۔ اے نعمان، یہ کہنے کے بعد کوئی مرد مستور ایسے نہیں تھے، سب نے ہمارے اوپر آگ پھینکنا شروع کر دی، پتھر مارنے شروع کر دی۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزادارو، امام فرماتے ہیں سارے مسائل نہیں پڑھ سکتا، نہ میری طاقت ہے نہ آپ سن سکتے ہیں، آخری چند جملے عرض کروں۔ امام سجاد فرماتے ہیں ہمیں ایسے زندان میں رکھا گیا جس کی چھت نہیں تھی۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ تھکنا نہیں ہے عزادارو، ابھی غریب کا جنازہ آنے والا ہے، چند جملوں کے بعد غریب کا جنازہ آ جائے گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں ہمیں ایسے زندان میں رکھا گیا جس کی چھت نہیں تھی، دن کو سورج کی گرمی، رات کو رات کی ٹھنڈک میری پھوپھیوں کے چہروں پر اثر انداز ہوتی رہی۔ عزاداروں، یہی وجہ ہے جب یہ غریب واپس مدینہ پلٹ کر آئے، مدینہ سے باہر قیام کیا، محمد حنفیہ ملنے کے لیے آئے۔ جب دور سے محمد حنفیہ کو آتے دیکھا نا، بی بی زینب عالیہ نے امام سجاد کی طرف دیکھ کر فرماتی ہیں بیٹا سجاد وہ دیکھ دور سے میرا بھائی حنفیہ آ رہا ہے، چلو مدت کے بعد صحیح کوئی تو ایسا آ رہا ہے جو ہمیں مارے گا نہیں۔ اجرکم اللہ، کوئی تو ایسا آ رہا ہے جو مجھے پرسا دے گا۔ اجرکم اللہ، میں ترستی رہی ہوں، مجھے کسی نے پرسا نہیں دیا ہے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزادارو، غضب ہو گیا جب محمد حنفیہ قریب آئے، عجیب سوال کیا، جناب زینب عالیہ کی روح تڑپ گئی۔ عجیب سوال کیا محمد حنفیہ نے۔ محمد حنفیہ امام سجاد کے قریب آ کر فرماتے ہیں اے ضعیف، ان عورتوں میں میری بہن زینب کون سی ہے؟
اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزاداروں میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، اللہ جانے زینب نے کیسے برداشت کیا۔ آواز آئی بھیا مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزاداروں اتنا تبدیل ہو گئے تھے شام کے سفر میں، سگے بھائی نے نہ پہچانا۔ محمد حنفیہ نے پرسہ دینے کے لیے سید سجاد کو گلے سے لگانا چاہا۔ جیسے ہی محمد حنفیہ کے ہاتھ پشت سجاد پر آئے، آواز آئی چچا ناراض نہ ہونا، اپنے ہاتھ میری پشت سے اٹھا لے، تیرا سجاد برداشت نہیں کر سکتا، اور میری پشت زخمی ہے، میرا سر زخمی۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزاداروں آخری سطریں، اسی پر امام کا تابوت، امام کا جنازہ آ جائے گا۔ آخری سطریں ہیں، جناب سیدہ میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائے۔ عزاداروں لیکن ایک گزارش کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے، ابھی بیمار کا جنازہ آئے گا، ایک جملے کے اندر امام کا جنازہ آ جائے گا، امام کا جنازہ آئے گا، آپ زیارت کریں گے، حسین کے عزادار بیٹے کا تابوت آئے گا، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا جنازے کو ہاتھ بڑے آرام سے لگانا۔ اجرکم علی اللہ، جنازے کو ہاتھ بڑے خیال سے لگانا، جنازے کو بڑے آرام سے ہاتھ لگانا۔ پوچھو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اور یہ سید سجاد تھک کے سویا ہوا ہے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہے۔ ایک جملہ، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ۔ عزاداروں جنازہ آئے گا، بڑے خیال سے ہاتھ لگانا۔ ہشام ملعون نے امام کو زہر دے دیا، ہشام ملعون نے زہر دے دیا۔ میں کہوں گا ظالموں اس بیمار کو زہر دینے کی کیا ضرورت تھی، جو پہلے ہی غیرت کا قتل کیا ہوا تھا، جو دن رات آنسو روتا تھا، جو سر سے لے کر پاؤں تک زخمی تھا۔ عزاداروں زہر نے اثر کیا، سید سجاد تڑپ رہے ہیں۔ اس تڑپتی حالت میں اپنے بیٹے محمد باقر کو بلایا، بلا کر سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر فرماتے ہیں بیٹا باقر، بیٹا باقر۔ عزاداروں سید سجاد آخری وقت میں مصائب سننا چاہ رہے ہیں، آخری وقت میں مصائب سننا چاہ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بیٹا باقر اتنا بتاؤ، کربلا میں تمہاری عمر کتنی تھی؟ مولا باقر نے فرمایا بابا کربلا میں 4 سال کا تھا۔ امام نے پوچھا بیٹا کربلا میں تم نے کیا دیکھا؟ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب سیدہ رحمت نازل فرمائے، میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائے۔ عزاداروں آخری جملے ہیں، مولا نے فرمایا بیٹا باقر تو نے 4 سال کی عمر میں کربلا میں کیا دیکھا؟ مولا محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بابا میں نے دیکھا کہ دادا حسین چچا علی اکبر کا لاشا اٹھا کر لائے، بابا میں نے دیکھا حسین قاسم کا لاشا اٹھا کر لائے۔ عزاداروں مولا محمد باقر نے مصائب پڑھنا شروع کیے، زین العابدین کا گریہ بڑھتا گیا۔ عزاداروں مولا پڑھتے رہے، مولا فرماتے ہیں بابا میں نے دیکھا کہ میرے آپ کے دادا سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبے ہوئے تھے، جب میرے علی اصغر کا لاشا اٹھا کر لائے تھے، کبھی خیمے کی طرف بڑھتے تھے، کبھی گھبرا کے واپس ہو جاتے تھے، یا پڑھتے پڑھتے مولا محمد باقر نے فرمایا بابا شام غریبہ آ گئی، شام غریبہ کو میں نے دیکھا کہ آپ کی پھوپھیوں کے سر سے نیزوں کے ساتھ چادریں